जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं जेकॾहिं ज़िक्र कयूं ख़ैबर पख्तूनख्वा जो त अमन अमान जे हवाले सां त इंतिहाई हसास हूं त समूरो मुल्क पर ही सूबो इंतिहाई हसास आहे ऐं उते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते दहशतगर्दी जा मुख़्तलिफ़ वाक़िया बि पेश ईंदा रहनि था। ख़ासि तौर ते इलेक्शन जे हवाले सां बि गुज़िरियल राति बि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दनि पुलिस थाणे ते हमिलो कयो, 10 जवान शहीद थिया ऐं 6 ज़ख़्मी थिया। उन ते ई पाण ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जे हवाले सां बि इंतिहाई दिलचस्प मुक़ाबला थियनि था, उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा सां ई ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार शाहिद अमीन साहब जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पेशावर मंझा। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आ जाते हैं ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ डेरा इस्माइल खान में, 10 जवान जो हैं वो शहीद हुए पुलिस के। इससे पहले दिसंबर में भी हमने देखा है कि दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ था। इसके हवाले से बताइएगा कि अब वहाँ पर सूरत हाल कैसी है, क्योंकि ये एक फितरी बात है, जहाँ पर दहशतगर्दी होती है तो एक खौफ व रास पैदा होता है, फिर लोग बाहर निकलने से भी कतराते हैं। तो इस तरह के वाक़यात को कैसा देखा जा रहा है कि खुदा न खास्ता ये इलेक्शन पर तो असरअंदाज नहीं होंगे? जी बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए, ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में या दीगर इलाकों में या फिर बलूचिस्तान में, तो जाहिर है कि ये बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये इंतखाबी अमल को सबोताज करने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ हमें दिखाई दे रही हैं। और अब तो चूंकि इंतखाबात की तरफ सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, वरना 15-20 दिन पहले तक की सूरत हाल ये थी कि एक साए लहरा रहे थे कि शायद इंतखाबात ना हो, लेकिन अब तो जाहिर है कि होंगे। अलबत्ता ये है कि ये कोशिशें जारी हैं और कल रात जो डे खान में ये जो वाक़या हुआ है, जाहिर है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरीके से अटैक किया गया और 10 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, तो जाहिर है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उसके बाद पुलिस की नफरी भी वहाँ पे पहुंची और फिर पाक आर्मी के जो दस्ते हैं वो भी वहाँ पहुंचे। उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी किया इलाके में और जो थाना है, जो एरिया है, उसे उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। तो उसके बाद यकीनन उस जगह पे, उस मकाम पे तो मामलात कंट्रोल में हैं। और फिर आज निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह और उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी IG ये भी पहुंचे गए खान, वहाँ उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत भी की और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो इजलास था वज़ीर आला साहब ने उसको प्रिजाइड भी किया। तो ये सिचुएशन तो है और एक अफसोसनाक सूरत भी है और यकीनन खौफ तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाक़यात की वजह से एक खौफ की जो लहर है वो ज़रूर पैदा होती है। तो वो सारे मामलात हैं, लेकिन जाहिर है कि अब इंतखाबात की तरफ सिर्फ 2 दिन हैं और आप जानते ही हैं कि कल रात 12 बजे इंतखाबी जो मुहिम है वो ख़त्म हो जाएगी और परसों का जो दिन है वो सिर्फ प्रिपरेशन को होगा, सामान की तरसील का होगा पोलिंग स्टेशनों पे। तो उस हवाले से ये कहना कि इलेक्शन क्या पर अब मामला कोई मसला बनेगा या पोस्टपोन होगा, तो वो तो जाहिर है कि नहीं होगा। बाकी जाहिर है कि 2 दिन है, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाक़या होता है तो जाहिर है वो तो पूरा सिनेरियो उससे चेंज हो जाता है। अच्छा, इलेक्शन सरगर्मियों पर अगर हम देखें तो कैसी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में? अदरवाइज इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा बलूचिस्तान में मच में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो दूसरे दिन बिलावल साहब ने खुशदार में एक बड़ा जलसा किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो कितनी एक्टिव हैं ताकि अपने वोटर्स को ये हिम्मत दिला सकें कि उनको बाहर निकलना है, इन दहशतगर्दों को शिकस्त देनी है? उनके हौसले कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए नसीर, कल 6 तारीख है और कल डे खान में मौलाना साहब जलसा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कल जलसा कर रहे हैं, वहाँ हक नवाज स्टेडियम है, वहाँ पे वो जलसा कर रहे हैं। 4 बजे उनका खिताब होगा। तो जाहिर है कि ये भी इसी तरह की एक कोशिश है और डे खान में खड़े होकर जलसा करना, जहाँ पे ये नाखुशगवार वाक़या हुआ, वहाँ पे जलसे का बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये पैगाम देना है कि जो जमहूरियत है या जो जमहूरी अमल है उसे नहीं रोका जा सकता और लोग जो हैं, जो अवाम है, अवाम चाहती है कि वो इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा और अच्छा जेस्चर है। असूली तौर पे तो चाहिए ये था कि कल जो दीगर पार्टियां उन्हें भी डी खान में रैलियां निकालनी चाहिए थी ताकि एक तासर पैदा होता है, लेकिन जाहिर है कि वो फिर वहाँ के मामला तो सिचुएशन और लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे भी देखना पड़ता है। लेकिन मौलाना साहब भी जलसा कर रहे हैं। अगर हम एज ए होल बात करें तो जलसे तो हुए हैं बड़े, यानी अगर हम देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने मानसेरे में भी जलसा किया, फिर मरियम नवाज ने जो है अहमदाबाद में भी जलसा किया
میاں صاحب اور مریم نواز نے اپنا سوات میں بھی جلسہ کیا، بلاول بھٹو زرداری نے جلسے کیے ہیں، سراج الحق صاحب نے جلسے کیے ہیں، امیر حیدر ہوتی ہے، ایمل ولی خان نے جلسے کیے ہیں، شرپاؤ صاحب نے آفتاب شرپاؤ صاحب نے جلسے کیے ہیں، جلسے تو ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 13 یا 18 والا ماحول میں اس لیے دکھائی نہیں دے رہا کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے میدان میں نہیں ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ 13 اور 18 کا جو میدان ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے بھی گرم تھا کہ پی ٹی آئی خان صاحب ایک دن میں 2-3 دن جلسے کیا کرتے تھے، اور تقریباً ہر ڈویژن اور ہر دوسرے ضلع کو پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ ایک اور طرح کا ماحول تھا، لیکن اس مرتبہ بھی جلسے تو ہوئے ہیں، انتخابی ماحول تو بار کا بنا ہے، لیکن وہ رنگ شاید نہیں جم سکا کہ جو 13 یا 18 میں تھا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے پی کی حکمران جماعت رہی ہے، اس مرتبہ وہ الیکشن سے باہر ہیں، بلے کا نشان نہیں ہے، تو اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی جو کیمپین ہے وہ کیسے جاری ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اور 2024 کے الیکشنز کے بعد آپ سیاسی منظرنامہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یقیناً پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی تو الیکشن میں نہیں ہے، اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں، ہر ایک کا نشان مختلف ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ظاہر ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرتی ہے، اور اس کے جو ورکر ہیں، جو اس کے جو لوگ ہیں جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے، ہر قومی اسمبلی کے حلقے اور ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے کو انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے، اور اس میں امیدوار کا نام، حلقے کا نام، کینڈیڈیٹ اور اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ انہوں نے پروپیگیٹ کیے ہیں اپنے گروپوں میں، جو سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو ان کا جو ووٹر ہے، جو پارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یا جو خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے، یا جو جسے ہم پی ٹی آئی کا جو اسٹرانگ سپورٹر کہتے ہیں، وہ تو شاید اویئر ہے، لیکن ایک جو فلوٹنگ ووٹ ہے، جو عام لوگ ہیں جو 13 اور 18 میں جنہوں نے ووٹ ڈالے عمران خان یا بلے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ بلے کا نشان تو اس مرتبہ نہیں ہے، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، انہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کس حلقے پہ کس امیدوار کا کون سا انتخابی نشان ہے، اور یقیناً پھر انتخابی نشانات بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، اور نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کنفیوژن رہے گی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ 2024 کے اس انتخابات کے بعد کیا سچویشن ہوگی، تو دیکھیے اس اسٹیج پر یہ کہنا کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی یا کون سی پارٹی اکثریت لے کے آئے گی، یہ تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے بظاہر کہ اگر پی ٹی آئی کے جو یہ انڈیپینڈنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ بھی جیت کے آتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پھر پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے شمولیت کرنی ہے، اور شمولیت کریں گے تو یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے، ادروائز یا تو آزاد ہوں گے، یا اگر کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ لیکن ان سے ہٹ کے ہمیں جمعیت علماء اسلام اور اے این پی کی جو کمپین ہے، یا جو ان کے صورتحال ہے جو گراؤنڈ پہ، وہ تھوڑا اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم سینٹرل ڈسٹرکٹ کی بات کریں، سینٹرل سے مراد پشاور ڈویژن، پشاور، چٹرجا، نوشہرہ، اور پھر اسی طرح آپ کا مردان ڈویژن، مردان سوابی ہو گیا، تو اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں این پی تھوڑا اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ جنوبی جو ہمارے اضلاع ہیں، کوہاٹ ڈویژن ہے، بنو ڈویژن ہے، ڈی خان ڈویژن ہے، تو وہاں جے یو آئی جو ہے وہ قدر بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے۔ ملکن ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو دیر کا ایریا ہے، یا جو دیر وغیرہ کا ایریا، وہاں جماعت اسلامی کی اچھی پوزیشن ہے۔ اس طرح سوات میں یا شانگلہ میں آپ دیکھیں تو ہمیں نون لیگ تھوڑا اچھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ وہاں سے 13-18 میں جیتی آئی ہے، وہ ٹف ٹائم دے گی۔ ہزارہ میں اگر ہم بات کریں، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا، اوپر بٹگرام، کوہستان تک، تو وہاں پہ اوپر کے تو اضلاع میں خیر تورغر وغیرہ میں وہاں تو شاید جے یو آئی کی پوزیشن کوہستان یا تورغر میں تھوڑا بہتر دکھائی دے گی، لیکن جو نیچے والے اضلاع ہیں تو نون لیگ وہاں پہ وہ پہلے بھی نشستیں لیتے رہے ہیں، اب بھی ان کی پوزیشن اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ خود میاں صاحب مانسیرا سے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ الیکشن کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا ان کی پوزیشن بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ کس کے پاس دیکھ رہے ہیں سر آپ کے پی کی؟ سر ڈرائیونگ سیٹ تو دیکھیے ابھی تو ڈرائیور کا انتخاب نہیں ہوا نا، ڈرائیور کا انتخاب ہو جائے تو چلے میں سوال کو بدل دیتا ہوں سر، سوال کو تھوڑا بدل دیتا ہوں، پی ٹی آئی کو تو نہیں دیکھ رہے نا آپ؟ سر دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے تو عرض کیا نا کہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں نا اس وقت، جو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ سارے 100% جائیں گے پی ٹی آئی میں؟ اگر تو وہ 100% جاتے ہیں
اور وہ اتنی اکثریت میں جیت کے آتے ہیں تو تب تو ایک الگ بات ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں جاتے پی ٹی آئی میں اور وہ ان میں سے کچھ لوگ پرویز خٹک صاحب کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں یا دیگر پارٹیوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو صورتحال ہمیں مختلف بھی دکھائی دے گی. تو اس طرح لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ 2 یا 3 پارٹیاں مل کر بنائیں گی. ایک پارٹی کو شاید اتنی اکثریت ملے کہ وہ حکومت بنا سکے. اچھا شاہ صاحب، کچھ انٹرسٹنگ جو حلقے ہیں خیبر پختونخوا کے، اس کے حوالے سے بھی آپ کی رائے چاہیں گے. جیسے گوہر خان صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑے تھے الیکشن، بنیر سے وہ ہار گئے تھے، تو اس مرتبہ ان کا مقابلہ جو 2018 میں پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. شیر اکبر خان جو اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا حصہ ہیں، تو کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں گوہر خان صاحب کی، یا شیر اکبر صاحب جو ہیں وہ تگڑے امیدوار ہیں وہاں پر؟ جی دیکھیے، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جیسا کہ آپ نے کہا 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن کیا تھا. ابھی جو ہے ظاہر ہے کہ شیر اکبر خان صاحب جو ہیں یہ بھی مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں. یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی شیرپاؤ، قومی وطن پارٹی جب پیپلز پارٹی شیرپاؤ تھی اس کے طرف سے بھی الیکشن کر چکے ہیں، پھر یہ پی ٹی آئی سے بھی کر چکے ہیں، ابھی پھر کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی پی کی طرف سے. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اور بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ رن میں ہیں اور وہ بخجان خان ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں تو ایم ایم اے کے دور میں، اور بڑے اسٹرانگ وہ ہیں، تو وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. این پی بھی وہاں پہ فیکٹر موجود ہے کیونکہ بنیر میں این پی جو ہے اس کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے بھی مقابلہ شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ دیکھیے اب خان صاحب کی تو صورتحال الگ تھی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو ہم خان صاحب کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر سکتے، بھلے وہ پارٹی کے چیئرمین رقیب ہوئے ہوں یا بھلے جو بھی صورتحال ہو. لیکن ظاہر ہے کہ جو خان صاحب کی پرسنالٹی تھی اور جو بیرسٹر گوہر صاحب کی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کمپیریزن ان کا نہیں بنتا. لیکن مقابلہ اچھا ہوگا. اور کئی حلقے ہیں، لکی مروت میں ہم اگر دیکھیں N41 ہے غالباً لکی مروت، وہاں پہ سلیم سیف اللہ خان جو ہیں اور مولانا اسجد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے برخوردار ہیں وہ ان کا مقابلہ ہے. لیکن وہاں پہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں پہ موجود ہیں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. حمید خان میں N44 ہے غالباً، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، علی امین گنڈپور ہیں اور فیصل کریم کنڈی. وہ ان کے درمیان بڑا ٹف قسم کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ٹانگ کی سیٹ ہے وہاں پہ مولانا صاحب کے دوسرے برخوردار بڑے مولانا اسد محمود اور انور سیف اللہ جو ہیں، سلیم سیف اللہ صاحب کے بڑے بھائی اور پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر، ان کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اس طرح اور نشستوں پہ بڑے اچھا سراج الحق صاحب کبھی قومی اسمبلی کا حصہ نہیں رہے، اس مرتبہ وہ بھی لڑ رہے ہیں N6 لوور دیر سے، اور جماعت اسلامی کے امیر بھی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بشیر خان سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے جو حمایتی یافتہ ہیں. تو سراج الحق صاحب کی پوزیشن اگر دیکھیں تو کیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے سراج صاحب چونکہ امیر جماعت اسلامی ہیں اور 2014 سے ہیں، اس وقت وہ چونکہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے بلکہ سینئر وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ ٹینیور تو انہوں نے اسی اسمبلی میں 18 تک پورا کیا. اس کے بعد انہوں نے 18 کے الیکشن کیے، لیکن اس وقت ایک ہنگامی طور پہ ایم ایم اے کو بحال کیا گیا تھا اور ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کتاب کے نشان سے جو ہے وہ الیکشن کیا تھا. تو پوری قومی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں سوائے عمران خان کے سبھی ہار گئے تھے. تو اس دفعہ سراج صاحب نے پورا فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ اس مرتبہ اس سال ایک مرتبہ پھر امیر جماعت اسلامی کے بھی اس پر ثواب ہوگا، نئے امیر کا انتخاب ہوگا. تو انہوں نے پورا فوکس کیا ہوا ہے. دیر لوڈ میں انہوں نے کئی جلسے کی ہیں اور ان کا پورا ہوا ہے. لیکن جو بشیر صاحب ہیں جو لاسٹ الیکشن میں جیتے تھے پی ٹی آئی کے، وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کی پوزیشن بھی اچھی بتائی جا رہی ہے. پھر آپ تصدہ میں دیکھیں ڈرامائی طور پہ 2 نشستوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے عوامی نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی کی. جو ایمل ولی صاحب ہیں N25 پہ الیکشن کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو قومی وطن پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اسے دستبردار کروایا گیا ہے. اور آفتاب شیرپاؤ صاحب جو N24 پہ صدر سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے مقابلے میں این پی کے کینڈیڈیٹ کو دستبردار کروایا گیا ہے. یہ ایڈجسٹمنٹ صرف ان 2 سیٹوں پہ کی گئی ہے، صوبائی نشستوں پہ نہیں ہوئی. تو وہ صرف ظاہر ہے کہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ احمد ولی صاحب کے مقابلے میں ایک تو فضل محمد خان صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سابق صوبائی صدر بھی ہیں اور وہ 18 میں اسفندیار ولی خان کو ہرا بھی چکے ہیں. پھر مولانا گوہر شاہ وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جو 2013 میں بھی اسفندیار ولی خان کو ہرا چکے ہیں، 2002 میں بھی انہوں نے شکست دی تھی. تو وہ ایک جے آئی کے بڑے مضبوط اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو اچھے مقابلے ہونے کی توقع ہے. لیٹس سی.
जी ठीक है। अच्छा, परवेज खटक साहब का आखिरी हम चाहेंगे, वो भी जो NA-33 नौशेरा से परवेज खटक साहब भी हैं, फिर उनका मुकाबला जो हो रहा है, जो दूसरे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, PTI के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी, इस पर NA-33 नौशेरा पे कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? परवेज खटक साहब की पोजीशन कितनी मजबूत है? देखिए, बजाय तो हमें परवेज खटक साहब की पोजीशन अच्छी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई सेक्रेटरीट हैं इख्तियार वली साहब, वो भी वहाँ पे कैंडिडेट हैं, और वो PTI की हुकूमत में अभी दूसरे दौर इक़्तिदार में उन्होंने बाई इलेक्शन में सूबाई असेंबली की सीट जीती थी, और वो भी जो परवेज खटक साहब के नॉमिनी थे उनसे उन्होंने वो सीट जीती थी। तो इख्तियार वली साहब की पोजीशन भी अच्छी है। फिर दूसरा, जो सूबाई असेंबली के जो 2 हल्के हैं वहाँ पे नौशेरा में 5 हैं, लेकिन 2 हल्कों पे बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है। एक हल्के पे परवेज खटक साहब अपने ही सगे भाई लियाकत खटक से मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी नशिस्त पे वो अपने भतीजे लियाकत खटक साहब के साहबजादे आहा खटक के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो बड़ा 2 इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। फिर उनके परवेज खटक साहब के 2 साहबजादे जो हैं, इब्राहिम खटक और इस्माइल खटक, वो 2 सूबाई असेंबली के हल्के पे इलेक्शन कर रहे हैं। उनके दामाद इमरान खटक कौमी असेंबली पे भी कैंडिडेट हैं, सूबाई पे भी कैंडिडेट हैं। तो एक इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि मुकाबले अच्छे होंगे, सख्त होंगे, क्योंकि इमरान खटक का सूबाई असेंबली पे मुकाबला मियां इफ्तिखार हुसैन के साथ है, जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साबका वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो तवक्को यही की जा रही है कि अच्छे और टफ किस्म के जो मुकाबले हैं वो होंगे। ठीक है शाहिद हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी रखंदासीं, पर हिते ब्रेक वठंदासीं, ऐं ब्रेक खां पोइ जीअं ईंदासीं त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त पाकिस्तान में चइनी सूबनि में क़ौमी सतह ते किथे किथे टफ मुक़ाबला थियण पिया वञनि। पर हिते वठंदासीं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं।